وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سماجی، اقتصادی، تعلیمی، روزگار، سیاسی وضاحتوں کی مردم شماری سروے کے حصے کے طور پر اپنی تفصیلات درج کروائیں۔ شمار کنندہ اور عہدیداروں کے ذریعے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے افراد خاندان کی تفصیلات درج کی گئی۔ حیدرآباد کے کلکٹر انودیپ، جی ایچ ایم سی کمشنر انمرتی، سی ایم اسپیشل سیکریٹری اجیت ریڈی اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے سروے کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے عوام کے رد عمل کے بارے میں بھی پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو حیدرآباد میں وی وی آئی پیز، آئی ایس، آئی پی ایس، ایم پیز، ایم ایل ایز اور دیگر عوامی نمائندوں کے لیے خصوصی مہم کا اہتمام کرنے اور تفصیلات درج کرانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو اہم مقامات جاری کرنے کا حکم دیا کہ سرکاری ملازمین سروے میں تفصیلات درج کریں۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی کہ ذاتوں کے سروے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ٹولی چوکی مین روڈ پر فٹ پاتھ اور کیریج ویز پر تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم چلائی۔ آپریشن روپ آف اسٹرکٹیو پارکنگ اینڈ انکروچمنٹ کی سربراہی ذاتی طور پر سی وی آنند آئی پی ایس کمشنر آف پولیس حیدرآباد ٹریفک پولیس نے افراد قوت کرین پروکلائن ایل ایم وی کو متحرک کیا اور تجاوزات ہٹانے کا کام کیا۔ سی پی حیدرآباد کی ہدایت کے مطابق حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 4 ویلر گاڑیوں میں سائرن کے غیر مجاز استعمال کے خلاف خصوصی مہم چلائی، کیونکہ یہ سڑک کی حفاظت اور امن و امان کے لیے خطرہ ہے، الجھن، خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالتے ہیں اور سڑک حادثات۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران ٹریفک پولیس نے 1015 سائرن اور 525 ملٹی ٹون ہارن پکڑے۔ آج سی پی حیدرآباد نے ضبط شدہ سائرن اور ہارن کو ٹولی چوکی روڈ پر روڈ رولر کے نیچے کچل کر طلب کرنے کا حکم دیا۔ روپ کے تحت یہ خصوصی مہم کمشنر میں تجاوزات اور رکاوٹیں پارکنگ کے خلاف جاری رکھی جائے گی تاکہ فٹ پاتھوں کو صاف کیا جا سکے اور سڑک کی چوڑائی کو بحال کیا جا سکے۔ سی پی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر حیدرآباد میں روپ کو تیز تر انداز میں لے جایا جائے گا جب تک کہ فٹ پاتھ صاف نہیں کیے جاتے اور گیریج وے رکاوٹوں سے پاک نہیں ہوتا، ٹریفک کا ہجوم کم نہیں ہوگا۔ ان میں سے زیادہ تر سڑک کنارے دکاندار غریب نہیں ہیں، وہ دوسری ریاستوں سے ہیں اور مقامی مافیا جیسے عناصر کو باہری رقم دے کر عوامی مقامات پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ دکاندار اپنی دکانوں کے سامنے کی جگہ معقول رقم پر لیز پر دے رہے ہیں۔ ٹریفک کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے عوام، سیاستدان اور تمام محکمے کے افسران تعاون کریں۔ سی پی حیدرآباد میں کہا کہ مقامی سیاستدانوں کے تعاون کے بغیر بھی کچھ مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم نے اس پروگرام کے لیے مقامی ایم ایل اے کو مدعو کیا لیکن کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ حیدرآباد شہر میں فٹ پاتھوں پر کئی تجاوزات ہیں۔ 3 کمشنریٹ کے تحت تقریباً 88 لاکھ گاڑیاں روزانہ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کے اتنے زیادہ بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے حیدرآباد ٹریفک پولیس محکمے کے ساتھ شہریوں، سیاستدانوں اور دیگر اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آٹو ڈرائیوروں کو اپنی گاڑیوں کو صحیح طریقے سے پارک کرنے کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے بھی اپنے قافلے کے لیے گرین چینل کے استعمال کی تردید کی ہے۔ پولیس کی گشتی گاڑیوں کے علاوہ کسی دوسرے اہلکار کو سائرن کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ہتک عزت کیس میں تلنگانہ کی خاتون وزیر کو عدالت میں حاضر پیش ہونے کی ہدایت۔ تلنگانہ کی خاتون وزیر کنڈا سریکھا کو حیدرآباد کی نامپلی عدالت نے سمن جاری کیے۔ عدالت نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ 12 دسمبر کو شخصی طور پر حاضر ہوں۔ چند دن قبل وزیر کنڈا سریکھا نے اداکار ناگرجنا کے خلاف متنازع بیانات دیے تھے۔ اداکار ناگرجنا نے ان بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے وزیر کے خلاف نامپلی عدالت میں ہتک عزت کا کیس دائر کیا تھا، جس میں ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ عدالت نے جمعرات کے روز اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے وزیر کنڈا سریکھا کو سمن جاری کیا اور ان سے کہا کہ وہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنے بیانات کی وضاحت کریں۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے لیے جائیدادوں کے معاوضے سے مالکین غیر مطمئن۔ 65,000 روپے فی مربع گز کا معاوضہ ناکافی ہونے کا ادعا، حکام سے اضافے کی خواہش۔ منڈی میرالم تا مغل پورہ جائیدادوں کی حوالگی پر اثر نو غور کا امکان۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کا معاملہ دوبارہ تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے پرانے شہر میں جائیدادوں کے حصول کے لیے 65,000 روپے مربع گز اور عمارت کا معاوضہ علیحدہ ادا کرنے کے فیصلے کے بعد منڈی میرالم کے مالکین جائیداد میں بے چینی پیدا ہو چکی ہے اور اب اپنی جائیدادوں کی حوالگی پر اثر نو غور کرنے لگے ہیں۔ منڈی میرالم تا مغل پورہ کوٹلہ علیجہ مکمل طور پر تجارتی علاقہ ہونے سے علاقے کے عوام ان کی جائیدادوں کے لیے معقول معاوضے کی توقع کر رہے تھے، لیکن گزشتہ دنوں مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل مسٹر این وی ایس ریڈی کی جانب سے جنوری کے پہلے ہفتے میں پرانے شہر میں میٹرو کے کاموں کے آغاز اور دسمبر کے اواخر میں جائیدادوں کے انہدام کے متعلق میڈیا کو واقف کروایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پرانے شہر میں 65,000 روپے مربع گز کے اعتبار سے
معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر مالکین جائیداد میں تشویش پیدا ہونے لگی ہے اور وہ حیدرآباد میٹرو ریل کے علاوہ حصول اراضیات کے اجلاسوں میں نمائندگیوں کے لیے بے فیض ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معقول معاوضہ نہ ملنے پر وہ اپنی جائیدادوں کی حوالگی کے معاملے میں دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بحریہ نے ضبط کی منشیات کی بڑی کھیپ۔ ہندوستانی بحریہ نے سری لنکا کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحر عرب سے 500 کلو گرام منشیات ضبط کی ہے۔ پکڑی گئی منشیات کرسٹل میتھ تھی جو 2 کشتیوں سے پکڑی گئی۔ ضبط کی گئی دونوں کشتیوں، سوار افراد اور منشیات کو سری لنکا کی حکومت کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر منشیات پکڑی گئی ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کوسٹ گارڈ نے 5500 کلو گرام میتھامفیٹامن منشیات ضبط کی ہے۔ یہ ضبطی انڈمان اور نکوبار کے سمندری علاقے میں کی گئی تھی۔ کوسٹ گارڈ کے ایک پائلٹ نے معمول کی نگراں کے دوران انڈمان اور نکوبار کے بیرن آئی لینڈ کے قریب ایک مشکوک کشتی کو دیکھا۔ وارننگ کے بعد بھی جب عملے نے کشتی کو بھگانے کی کوشش کی تو کوسٹ گارڈ نے کارروائی کرتے ہوئے کشتی کو قبضے میں لے لیا۔ منشیات کی اسمگلنگ نہ صرف ملک کی سلامتی بلکہ صحت عامہ، سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کی موجودہ مارکیٹ تقریباً $650 ارب ہے، جو پوری دنیا کی غیر قانونی معیشت کا 30% ہے۔ بھارت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ملک منشیات کی اسمگلنگ کی سنہری تکون میں پھنسا ہوا ہے۔ میانمار افیون کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا، افغانستان کے بعد ہیروئن کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ اس کی وجہ سے میانمار سے ہندوستان کی شمالی مشرقی ریاستوں کو منشیات کی اسمگلنگ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان، پاکستان اور ایران بھی منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے بدنام ہیں۔ ان تینوں ممالک کے جرائم پیشہ افراد اپنی منشیات بھارت میں فروخت کرتے ہیں اور بھارت کے سمندری علاقوں سے منشیات بڑے پیمانے پر اسمگل کر کے مغرب اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھیجی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر منشیات پکڑے جانے کے واقعات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ہندوستان نے کینیڈا کے حکام کے ذریعے وینکوور میں واقع ہندوستانی ویزا عملے کی آڈیو اور ویڈیو نگرانی پر سخت اعتراض درج کیا۔ وزیر خارجہ مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں اس بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ وینکوور میں تعینات ہندوستانی ویزا عملے کو کینیڈین حکام نے اطلاع دی کہ ان کی آڈیو اور ویڈیو نگرانی کی جا رہی ہے اور ان کے ذاتی خط و کتابت بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے اس عمل کو سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی میں کینیڈا کے ہائی کمیشن کے سامنے اس پر سخت احتجاج کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہندوستان کینیڈا کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہے کہ وہاں موجود ہندوستانی سفارتی عملے اور ان کی جائیدادوں کو مکمل تحفظات فراہم کیا جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کینیڈا کے حکام کی یہ کارروائی نہ صرف غیر سفارتی ہے بلکہ وہاں کے ہندوستانی سفارتی عملے کے لیے پہلے سے موجود مشکل حالات کو مزید خراب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سفارتکار اور قونصل خانہ پہلے ہی ایک ایسی فضا میں کام کر رہے ہیں جو شدت پسندی اور تشدد سے متاثر ہے۔ کینیڈا کے حکام کی یہ کارروائی حالات کو مزید خراب کر رہی ہے اور سفارتی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ کینیڈا کے ساتھ تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہاں کے کچھ شدت پسند اور علیحدگی پسند عناصر ہندوستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے کینیڈا کی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین حکومت ایسے عناصر کو سیاسی پناہ فراہم کرتی ہے جو ہندوستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ میدان میں کرکٹر عمران پٹیل کا انتقال، پونے میں افسوسناک واقعہ۔ پونے میں ایک ایگزیبیشن کرکٹ میچ میں ایک کرکٹر کی کھیل کے میدان میں قلب پر حملے سے موت ہو گئی، جس کے ساتھ ہی تمام ساتھیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 35 سالہ عمران پٹیل اوپنر کے طور پر کریز پر آئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ان کے سینے کے بائیں جانب درد ہو رہا ہے۔ آن فیلڈ امپائر سے بات چیت کے بعد وہ واپس جا رہے تھے کہ تھوڑی دور جاتے ہی گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میچ کی لائیو سٹریمنگ کے دوران کے ویڈیوز سامنے آئے جس میں یہ پورا واقعہ قید ہو گیا۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈاکٹروں نے بعد معائنہ کرکٹر کو مردہ قرار دیا۔ یو پی کے سنبھل میں مسجد سروے کے دوران تشدد میں 3 ہلاک۔ حکام نے بتایا کہ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں ایک مسجد کے سروے کے دوران ہونے والے تشدد میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ تصادم کے دوران نعیم، بلال اور نعمان نامی 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ تقریباً 20 سے 22 پولیس اہلکار بشمول افسران، سی او سنبھل، پی آر او سے ایس پی سنبھل، ایک ایس ڈی ایم زخمی ہوئے ہیں جبکہ دیگر زخمیوں کو کچھ زخم آئے ہیں۔ مزید برآں 15 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مراد آباد ڈویژنل کمشنر اننیا کمار نے اتوار کو کہا، سنبھل میں مغل دور کی جامع مسجد کے دوسرے سروے کے دوران مقامی لوگوں کے پولیس ٹیم پر پتھراؤ کے بعد کشیدگی بڑھ گئی۔
ایک ایڈوکیٹ کمشنر کی طرف سے دوسرا سروے متنازع جگہ پر عدالت کے حکم پر جانچ کے حصے کے طور پر صبح 7 بجے کے قریب شروع ہوا اور مقامی انتظامیہ کے مطابق موقع پر بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی نے کہا، کچھ شرپسندوں نے جائے وقوع کی قریب جمع ہونے والے ہجوم سے باہر نکل کر پولیس ٹیم پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے معمولی طاقت اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پتھراؤ کرنے والوں اور انہیں اکسانے والوں کی نشاندہی کی جائے گی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے دن میں سنبھل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راجندر پنسیا نے کہا، سروے عدالتی احکامات کے مطابق کیا جا رہا تھا۔ پچھلی بار سروے مکمل نہیں ہو سکا اور صبح 7 بجے سے 11 بجے تک کا ایک سلاٹ منتخب کیا گیا تھا۔ اس دوران نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ عمل پرامن طریقے سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ جامع کمیٹی اس عمل میں تعاون نہیں کر رہی تھی، تاہم باہر کچھ شرپسندوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ سنبھل کے ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے کہا، سروے پرامن طریقے سے جاری تھا، لیکن مظاہرین نے جمع ہو کر پولیس پر 10 سے 15 سیکنڈ تک پتھراؤ کیا۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اسٹینڈرڈ پمپس اینڈ بورویل۔ اس دکان میں ہر قسم کے واٹر موٹر پمپس بیچے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے واٹر موٹر پمپس بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بورویل، ڈرلنگ مشین، پائپ لفٹنگ مشین بھی موجود ہے۔ سروسز کے لیے ہمیشہ اسٹینڈرڈ پمپس آپ کے لیے تیار رہے گا۔ اس کا پتہ ہے پلر نمبر 101 رنگ روڈ، عطا پور، حیدرآباد۔ مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔